بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. 1448 ہجرہ کے شب عاشور کی اس مجلس میں تقریباً اس پورے مجالس کا ایک قسم کی سمری یا جو میسج دیا گیا اس کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے، لیکن آج مجلس کے سٹارٹ میں میں اس اہم ترین ڈیوٹی کو بھی انجام دے دوں جو 2-3 راتوں سے مس ہو رہی تھی، اور پتہ نہیں کیوں جب آج کی رات اور نیکسٹ ڈے یہ ڈیوٹی انجام دی جاتی ہے تو کچھ لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے۔ دیکھیے آج ابھی جو 9 محرم کا دن ختم ہوا، اس کا اپنا ایک نام ہے، ٹمارو عاشورہ، ٹوڈے تاسوعا، اور اسی انداز سے اس کو عرب دنیا میں منایا جاتا ہے تاسوعا۔ چونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ مڈل ایسٹ میں رہ چکے ہیں تو ان کو معلوم ہے، اور جو نہیں بھی رہے تو وہ حج و عمرے میں جاتے ہیں تو انہیں معلوم ہے کہ عربک جو نمبرز ہیں ان میں 9 کہتے ہیں 9 کو، 10 کہتے ہیں 10 کو، تو 9 سے بنا تاسوعا، 10 سے بنا عاشورہ۔ تاسوعا کے لیے تمام کتابوں میں، یعنی کتابوں سے مطلب مختل کی کتابیں، ایک لفظ لکھا ہے قد حُسِرَ فِيهِ الحسین۔ تاسوعا کون سا دن ہے؟ قد حُسِرَ فِيهِ الحسین۔ آج کا دن وہ ہے کہ جب حسین حصار میں آ گئے، محاصرے میں آ گئے، چاروں طرف سے اس طرح گھیر لیے گئے کہ اب نہ کوئی باہر سے آ سکتا ہے، نہ کوئی حسین کے لشکر سے جا سکتا۔ حُسِرَ، محاصرہ، حصار، چاروں طرف سے بلاکیڈ، یہ تاسوعا کے بارے میں تمام کتابوں میں۔ اور اسی کو اردو کے ایک بہت ہی اہم شاعر نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ وہ ایک مصرع ہے لیکن وہ ایک کلاسیکل مصرع بن گیا ہے۔ اچھا، میں شروع میں ایک بات اور کہہ دوں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات جوک یا جوک سے ملتی جلتی سملر کچھ چیزیں کہنا پڑتی ہیں، بہت لائٹ۔ آج بھی میرا موضوع ایسا ہے کہ 2 ایسے جوک کہیے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، اس کو بتانا بھی ضروری ہے لیکن اس کو جوک نہیں سمجھیے گا، کیونکہ آج کی رات ہنسنے کی، مذاق کرنے کی، مسکرانے کی رات نہیں، یہ میں ابھی سے بتا دیتا ہوں۔ تو خیر، میر انیس کا ایک مصرع ایسا ہے۔ میر انیس اردو کے گریٹسٹ پوئٹ ہیں مرثیہ کے بارے میں، اور مرثیہ جو ہے نا وہ ایک لائن کا نام نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک ایسا مرثیہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی پہلی لائن ہی بس انف ہے، آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور عام طور پہ میں اس قسم کے شعر یا مرثیے کے بند نہیں پڑھتا ہوں، کیونکہ میرا اندازہ ہے کہ آج کے ماحول میں لوگوں کی اردو بہت ویک ہو گئی، تو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن کل، اب اس کو جوک نہیں سمجھیے، لاسٹ نائٹ پریزیڈنٹ صاحب کی اسپیچ میں کچھ ایسے اردو کے الفاظ آ گئے کہ میں تو حیران ہو گئے کہ وہ ہمارے پریزیڈنٹ جن کی اردو اتنی اچھی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جس طرح میرا تذکرہ کر رہے تھے کہ مولانا آپ نے ہنسایا بھی، آپ نے رلایا بھی، آپ نے سکھایا بھی، تو میں نے کہا کہ یہاں تو لوگ پوئٹری اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ سارے الفاظ، اس لیے کہہ رہا ہوں وہ ایک مصرع۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی، یہ ایک مصرع سینکڑوں مرثیوں کے اوپر بھاری ہے کہ بس تاسوعا سے عاشورہ تک کا سفر ہے کہ حسین اکیلے رہے گا۔ السلام علیکہ ایھا الوتر الموتور، زیارت وارثہ میں وتر موتور اکیلا، باقی چیزیں انشاءاللہ کل عاشورے کی مجلس میں آئیں گی، اور ایک نہیں
کل 2 بار مجھے آپ کی خدمت کا موقع ملے گا تو دونوں میں تذکرہ صرف امام مظلوم کے مصائب کا ہوگا، اس لیے اس میں اور باتیں بیان کروں گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آج حسین گھیرے میں آ گئے، آج حسین اکیلے رہ گئے۔ عمر سعد کی جانب سے تو سمجھیے کربلا کا جہاد شروع ہو چکا ہے، یعنی اس کی طرف سے جنگ شروع ہو گئی۔ 9 محرم کو عصر کے ٹائم عمر سعد نے پہلا تیر چلا کے یہ کہا تھا کہ اے میری آرمی، قیامت کے دن وٹنس بننا، کتنے قیامت کی یزید کے سامنے وٹنس بننا کہ پہلا تیر میں نے چلایا۔ وہ تو اس نے تو اسٹارٹ کر دیا تھا، اس کی طرف سے آج جنگ ہو چکی تھی، اور اگر وہ پہلا تیر جو ہے وہ اس کے بعد وہ کنٹینیو رہتا تو شاید اس وقت ہم لوگ شام غریبہ اس وقت منا رہے ہوتے۔ لیکن وہ حسین نے پھر جس طرح سے عباس کو بھیج کے 1 رات کی مہلت مانگی۔ اچھا، ریزن بڑا عجیب بتایا، گرچہ ہمیں پتا ہے کہ حسین نے جو 1 رات مانگی ہے اس کے بہت سارے ریزن تھے، ان میں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ریزن یہ تھا کہ اس 1 رات نے حر کو لعنت اللہ علیہ سے ہٹا کر رضوان اللہ علیہ اور رحمت اللہ علیہ میں شامل کر، یہ اس 1 رات میں۔ یہ اگر 1 رات نہیں ہوتی نا، وہی جو عصر کے وقت جنگ ہوتی تو حر اسی کیمپ میں تھا۔ تو بہت سارے ہیں، لیکن حسین نے کیا ریزن بتایا کہ عباس اتنا کہہ دینا کہ زندگی میں کوئی رات میں نے بغیر عبادت اور ذکر خدا کے نہیں گزاری، دنیا سے جاتے جاتے 1 رات اور میں عبادت اور ذکر خدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو حسین نے کہا یہ کہ آج کی رات میں نے عبادت کے لیے لی، آج کی رات میں نے نمازوں کے لیے لی، آج کی رات میں نے تلاوت قرآن کے لیے لی، آج کی رات میں نے ذکر خدا کے لیے لی۔ کوئی میسج ہے ہمارے اور آپ کے لیے؟ اور پھر حسین نے جب عبادت اور ذکر خدا کی تو اکیلے حسین نے نہیں کی، پورے اصحاب امام اس طرح سے آج کی رات عبادت میں گزار رہے تھے کہ یہ بھی مقتل کا جملہ ہے، حدیثوں کا جملہ کہ وَدْءِ النَّحْلِ، اگر کوئی ان کے خیموں کے قریب سے گزرے نا تو اس طرح کی وہ آواز آتی ہے، کیا کہتے ہیں، مکھیوں کی جو بھنبھناہٹ ہوتی ہے، جو ہنی بی ہوتی ہے، مرمرنگ کہتے ہیں غالباً، کہ حسین کے اصحاب کے خیموں کے پاس سے کوئی گزرے تو ساری رات اس طرح سے وہ بھنبھناہٹ کا مرمرنگ کی آواز آ رہی تھی ذکر خدا کی وجہ سے، کہ وَدْءِ النَّحْلِ جیسے ہنی بی کا جو چھتا ہے اس میں سے آواز آتی ہے۔ یہ رات میسج دیتی ہے قیامت تک کے۔ عبادت خدا اتنی اہم اور اتنی پسندیدہ چیز ہے، مزے کی چیز ہے، عبادت کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا کہ حسین یہ 1 رات یہ کہہ کے مانگ رہے ہیں۔ اور عبادت کا انتہائی امپورٹنٹ حصہ ہے دعا۔ آپ عام مجلسوں میں بھی علماء سے سنتے ہیں کہ دعا مخ العبادت، جو عبادت ہے اس کی جو اصل روح ہے، جو اس کے اندر اصل جوہر ہے، وہ ہے جو عبادت ہے اس کے اندر اصل چیز ہے دعا۔ تو آج کی رات دل نہیں چاہتا دعا کا، کل کا آنے والا دن دل نہیں چاہتا دعا کا، لیکن چونکہ یہ مرحلہ ایسا ہے کہ جہاں پر معصوم ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ مانگو ہم سے، ہم نے تمہارے لیے قربانی دی، اپنی فیملی کو بچانے کے لیے نہیں، اس لیے 3 راتوں سے تبرکات کی وجہ سے میں دعا نہیں مانگ پا رہا تھا، اور چونکہ ذرا سا لیٹ ممبر مجھے ملتا تھا 10 منٹ، اس لیے اور وقت کم ہوتا تھا۔ پروردگارہ یہ تمام مومنین و مومنات، یہ تمام عزاداران امام جو اس عزا خانے میں بھی اور دنیا بھر کے عزا خانوں میں آ رہے ہیں، ان کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے محفوظ فرما، ان کے مال، ان کی عزت، ان کی جان اور ان کی اولاد کی حفاظت فرما۔ خداوندہ ان کی تمام حاجتیں بحق حسین اور اولاد حسین قبول فرما۔ کچھ مجھ سے التماس دعا کی گئی تھی، وہ میں خود تو کرتا رہتا تھا روز، لیکن جو کہ کہا گیا تو ایک بیمار ہیں اور کچھ بیمار ہیں، خداوندہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ خداوندہ ہر مومن اور مومنہ کو رزق کے امتحان سے بچا، یہ بہت اہم امتحان ہے، دعائے القمہ میں یا دعائے صفوان میں کل آپ سنیں گے۔ خداوندہ ہمارے تمام مرحومین کے درجات بلند کر کے انہیں یہ مجلس عالم برزخ میں معصومین کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ السلام علیک یا صار اللہ وابن صارہ، حسین کا خون اللہ کا خون قرار دیا گیا ہے، حسین کے خون کا انتقام لینے والی اپنی آخری حجت کو ظاہر فرما۔ وَجَعَلْنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِثَارِهِ مَعَ وَلِيِّهِ الْإِمَامِ الْمَهْدِي مِنْ آلِ محمد علیہ السلام۔ اب ایک مسئلہ ایسا بھی ہے کہ آج کل اتنا زیادہ یہ پیش نہیں آتا، لیکن جن کو پیش آتا ہے ان کو پتہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے، ورنہ عام طور پہ لوگ اب اس مسئلے میں اتنا زیادہ التماس دعا نہیں کرتے، لیکن چونکہ آج کی رات جس معصوم بچے کے حوالے سے ہے، اس لیے یہ دعا میں نے آخر میں رکھی۔
خدا بندہ رباب کی اجڑی ہوئی کوک کا واسطہ جو صاحبان ایمان مومن یا مومنہ بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ رباب نے کس طرح اپنے اصغر کو قربان کیا اور اس کے اندر حسین کا کتنا بڑا رول ہے، یہ عام طور پہ نہیں پڑھا جاتا، انشاءاللہ مجلس کے آخر میں پڑھوں گا۔ تو اب ذرا جلدی سے ہم اپنے اصل موضوع پر آ جائیں۔ اردو کے اندر ایک کہاوت ہے، جو میرا اصل موضوع چل رہا ہے نا، بس اس کو خالی لنک کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ورنہ اس میں بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں دوسری تمہید میں ٹائم لگاؤں، صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں اپنے موضوع کو لنک کرنے کے لیے۔ آئے حبیب کہہ دو میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میری ہر عبادت اللہ کے لیے، میری پوری زندگی ہول لائف اللہ کے لیے ہے، حتیٰ موت بھی اللہ کے لیے۔ اور یہ آج کل کے ماحول میں یہ آخری لفظ بہت اہم ہے، مرنا بھی آپ کے اختیار میں نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی برداشت نہیں کر پاتا، کنٹرول نہیں کر پاتا، جب وہ اپنے سامنے کوئی ایسا ظلم ہوتے دیکھتا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی جان دے دے، موت بھی اختیار میں نہیں۔ اللہ کہے گا تو موت قبول کرنا ہے، ورنہ وہ سوسائڈ بن جائے گی، وہ جہاد نہیں ہوگا۔ ہر جہاد کا نام جہاد نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ کربلا کے بعد کوفے اور شام کے بازاروں اور درباروں میں کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی مومن آ گئے، مولا یہ منظر نہیں دیکھا جا رہا، اتنی اجازت دے کہ اپنی جان قربان کر دو، تلوار چلاؤں، امام نے کرنی۔ وہ کربلا تھا، اب کوفہ اور شام میں تمہیں بھی اسی طرح پیشنس سے کام لینا ہے جیسے ہم۔ کیا ہم سے زیادہ تم، یعنی امام نے تو نہیں کہا، لیکن اس کا مطلب ہی کہ کیا ہم سے بھی زیادہ تم حسین اور اکبر اور عباس اور اصغر کے کس سے محبت کرتے، کس طرح ہم صبر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک منزل ہے نا مماتی، موت بھی اس وقت لینا جب اللہ کہے، ورنہ اپنے سامنے یہ جملہ ذہن میں رکھیے، اگر بڑے سے بڑا ظلم ہوتے دیکھنا ہے اور اگر اللہ کہتا ہے ابھی تمہیں جان نہیں دینا تو صبر کر کے بیٹھنا، چاہے برداشت نہ ہو رہا ہو۔ یہ جملے کربلا میں کئی جگہ آ گئے، جیسے حضرت عباس کے حالات میں آتا ہے، آقا برداشت نہیں ہو رہا، گود کے پالے اپنے بھتیجے اپنے بھانجے میرے شاگرد جن کو میں نے ٹرین کیا ان کے لاشیں اٹھاؤں اور میں طاقت بھی رکھوں تلوار بھی رکھوں اور خاموش بیٹھا رہوں۔ حسین نے کہا بیٹھو، بس یہی ہے مماتی للہ رب العالمین، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری عبادت، ذرا فاسٹ ہو گیا تھا، میری عبادت بھی اللہ کے لیے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا شریک اللہ، اس کائنات میں اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے کرنا ہے، بذالک امرت، تو اس نے حکم دیا ہے۔ اب اس کو بہت مختصر ایک جملے میں کہہ رہا ہوں، باقی کچھ باتیں اگر وضاحت کی ضرورت پڑی تو اس دن کروں گا جس دن یہ مجمع نہیں ہوگا، یعنی زیارت کی مجلس میں۔ زیارت میں لوگ نہیں آتے ہیں، ان کی مجبوری بھی ہے، تھکان اور جو کچھ بھی ہے، تو بس اتنا اردو کا ایک جملہ ہے کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگتا۔ اب یہ پیوند کیا ہے؟ شاید انگریزی میں پیچ کہتے ہیں، کہ میرا اگر یہ کپڑا پھٹ گیا، یہ بہت قیمتی کپڑا ہے، فرض کیجئے پھٹ گیا تو بہرحال اس کو پھینک بھی نہیں سکتے، اس پہ پیچ لگانا پڑتا۔ مجھے نہیں پتا یہ میں صحیح لفظ انگریزی کا کہہ رہا ہوں کہ نہیں، اردو میں اس کو پیوند کہتے ہیں۔ کہ اب اگر مخمل ہے، یہ بہترین لباس ہے اور اس میں ایک بہت ہی معمولی لباس کا آپ پیچ لگا دیں تو یہ قیمتی ترین لباس بدنما بن جائے گا۔ اسلام کے ساتھ کسی اور سسٹم کو نہیں ملا سکتے۔ نماز بھی ویسی پڑھو جیسی اللہ نے بتائی ہے، شادی بھی ویسی کرو جیسے اللہ نے بتائی ہے، انٹرٹینمنٹ بھی اس طرح کرو جیسے اللہ نے بتایا ہے، اپنے بچے کی برتھ ڈے بھی اس طرح کرو جس طرح اللہ نے بچایا ہے۔ چنانچہ چاہے وہ مشہور عبادتیں ہوں وہ بھی اللہ کے طریقے سے، یا تمہارے اپنے گھر کے پرسنل فنکشن بھی، یہ نہیں چلے گا کہ آدھا اللہ سے لیا اور آدھا اپنے سماج سے لیا، اپنی سوسائٹی سے لیا، اپنی کمیونٹی سے لیا، اپنے ماحول سے لیا، اپنے کلچر سے لیا۔ وہ کلچر جو اگینسٹ اسلام نہیں ہے بہت اچھی چیز، اسلام پسند کرتا، جس علاقے میں رہتے ہو وہاں کے کلچر کو اڈاپٹ کرو، لیکن وہ کلچر جو اسلام سے ٹکراتا۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے لے کے آپ نے اس کو اسلام بنا دیا۔ اس جملے کی ابھی بہت تشریح ہو سکتی ہے، بہت ایگزامپل دی جا سکتی ہے، آج ٹائم نہیں۔ تو یہ تمہید ذرا سی پچھلی 8 تقریروں کے ساتھ۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا کہ آدمی میں اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ وہ ساری دنیا کا مقابلہ کرے، خاص طور پر آخری زمانے میں جہاں کہا گیا کہ اتنا مشکل زمانہ ہوگا کہ ڈیلی اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہوگا۔ صبح کے وقت مومن ہوگے تو جب شام کا وقت آئے گا ایمان جا چکا ہے، اور اگر رات کو تم اپنے گھر واپس آئے اپنے جاب سے تو مومن ہو، اگلی صبح جب گھر سے نکلو گے ایمان جا چکا ہے۔ اور اس پر بعض علماء نے بہت پہلے ذرا سا اس حدیث کے اوپر یہ کہا تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہی حدیث، کیونکہ پرانے زمانے میں جب تک الیکٹریسٹی نہیں تھی، رات کو گھر میں انسان آتا تھا، پھر کوئی ایکٹیویٹی ہوتی نہیں، اندھیرا ہے، جلدی سے سو گئے، صبح جب سن رائز ہوا تو گھر سے نکلے۔ آج سمجھ میں آ رہا
کہ آج ہمارے زیادہ گناہ رات میں ہی ہوتے ہیں جو موبائل آپ کے ہاتھ میں دیا گیا. اب میں پوری تو انگریزی نہیں سمجھتا، لیکن جس موبائل کے ذریعے شاید ابھی آپ اس عزاداری کے حوالے سے شاید کچھ ڈونیشن دے رہے تھے، کچھ تھوڑا بہت جو میں سنا سمجھا، تو وہی موبائل. اور یہ بھی ایک بہت، یہی تو آج کا اصل پیغام بنے گا. لیکن آج تو زیادہ گناہ ہی رات کے وقت ہوتے ہیں جب آپ گھر میں آتے ہیں. ادھر ٹی وی ہے، ادھر کمپیوٹر ہے، ادھر موبائل ہے. دن کے وقت اگرچہ اس میں بھی لوگ لگے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی ایکٹیویٹیز ہے، جاب ہے، بزنس ہے اور بہت ساری چیزیں. تو صبح کا مومن شام کو نہیں ہے، شام کا مومن نیکسٹ مارننگ کو نہیں. اس وقت اور زیادہ امپورٹنٹ یہ میسج ہو جاتا کہ آدمی کس طرح سے پورے دنیا کا مقابلہ بھی کرے، اپنے انر میں جو اللہ نے ایک پاور رکھی ہے یا اپنے انر کے اندر جو شیطان چھپا ہے اس کا بھی مقابلہ کرے اور ایکسٹرنل شیطان کا مقابلہ بھی کرے. تو خالی اسلام پرابلم نہیں بتاتا ہے، سلوشن بھی بتاتا ہے. اور سلوشن میں بھی اسلام کہتا ہے کہ یہ دیکھو کہ کاز روٹ کیا. جیسے بیماری کا علاج ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی دوا دے دی ٹیمپریری ریلیف، جب تک کہ اصل کاز روٹ پہ نہیں جائیں گے آپ کا پرابلم ختم نہیں ہوگا. 2 دن 4 دن آپ بیمار رہے کہ آپ کو ٹیمپریری ریلیف مل گیا، ٹھیک ہو گیا، آپ نے کہا ٹھیک ہو گیا، اگلے ویک پھر کہانی آپ ٹیسٹ کراؤ. ہو سکتا ہے تمہارا کڈنی خراب ہو سکتا ہے تمہارا لیور خراب ہو سکتا ہے کوئی ہارٹ کا پرابلم. ٹیمپریری ریلیف جو ہے وہ بیماری کا خاتمہ نہیں ہے، صرف پین میں کمی. کاز روٹ کیا، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ کاز روٹ کو پہچانو اور پھر دیکھو کہ اس کا سلوشن کیا. میں سیکوینس الٹی کروں کہ پہلے تو اسلام نے ایک سلوشن بتایا، اس میں موسٹ امپورٹنٹ سلوشن ہے کل رات کا ٹاپک، یعنی شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر یہ پروٹیکٹر بنے، یہ بچائیں ایک دوسرے کو اس پرابلم سے جس کے نتیجے میں انسان کلمہ پڑھتا ہے اللہ کا، پریکٹس کرتا ہے شیطان کی. یہ ایک دوسرے کے مددگار بنے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے بہت اہم چیز ہوتی ہے لائف میں پیس آف مائنڈ. انسان بہت سارے گناہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ آدمی کے پاس پیس آف مائنڈ نہیں ہے، وہ پیس آف مائنڈ لینا چاہتا. مثلا جو لوگ میوزک سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میوزک سے ہم فریش ہو، بہت زیادہ پرابلم ہے اور ٹینشن ہے، میوزک سنیں گے تو ٹھیک ہوں. میں بہت اسٹرانگ ایگزامپل پہ جا رہا ہوں تاکہ بالکل بات سمجھ میں آ جائے. یہ آپ کے لیے نہیں، ایگزامپل جو ہے مثلا آپ کو سمجھانے کے لیے، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس مجمع میں تو کوئی نہیں ہوگا. لوگ شراب یہ کہہ کے پیتے ہیں، شراب جیسی حرام چیز کہ بھائی اس کو پینے سے ذرا سکون مل جاتا ہے. وہ غالب کا بھی ایک مصرع ایک گنا بے خودی چاہیے، لیکن میں کہاں جا رہا ہوں تو یہ ہے کہ سکون چاہیے. ڈرگس آج یہ ساری دنیا کو بہت بڑا پرابلم ہے. ڈرگس کیوں لیتے ہیں؟ ڈرگ سکون ملتا ہے. دیکھیے ایسا نہ ہو کہ آپ میری مجلس سے کوئی الٹا نتیجہ نکالیں کہ مولانا تو بہت اچھے طریقے ہم کو بتا رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو انسان کو جو دنیا ان گناہ بہت سارے گناہوں کی طرف اسی لیے جاتی ہے. اب اس کے اندر وہ ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں جس میں لڑکے لڑکیوں کی انٹرنیٹ پہ چیٹنگ ہوتی ہے اور پھر واٹس ایپ ہے اور جو کچھ ہے، سکون ملتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کاز روٹ ہے ہی نہیں، تم یہ غلط دوا ڈھونڈ رہے ہیں. یہ تمہارا پرابلم جو سکون، ہاں سکون پرابلم ہے. سب سے بڑی چیز انسان کا مینٹل سکون ہونا چاہیے، پیس ہونا چاہیے. لیکن اس کا علاج شراب نہیں ہے، اس کا علاج میوزک نہیں ہے، اس کا علاج سانگ نہیں ہے، اس کا علاج نامحرم سے باتیں کرنا نہیں. پھر کیا ہے اس کا علاج؟ وہ آیت ہے کہ جو آج کل 99% جو نکاح کا انویٹیشن کارڈ بھیجا جاتا ہے اس پہ لکھی جاتی ہے، لکھی ضرور جاتی ہے، شاید پڑھتا کوئی نہ ہو. سلوشن اس کا وہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. یاد رکھو اللہ قادر مطلق، خالی میل سے بھی نسل انسانی چلا سکتا ہے اور خالی فیمیل سے بھی چلا سکتا ہے. لیکن اس نے تمہارے لیے لائف پارٹنر کریٹ کیے. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا، تاکہ تمہیں سکون ملے ان کی وجہ سے. یہ ریمیڈی، یہ علاج اللہ نے بتایا کہ سکون چاہیے تو شراب میں نہیں ملے گا، ڈرگس میں نہیں ملے گا. اسی لیے آپ سنتے ہیں کہ شراب پینے والا ہو، ڈرگس والا ہو، اوور ڈوز ہوتا جاتا ہے. آج سکون ملتا ہے، اس کے بعد اس سے بھی نہیں ملتا، اس کا آپ نے ڈوز بڑھا دیا، اس کے بعد ڈوز بڑھا دیا حتیٰ یہ کہ آدمی مر جاتا ہے. جیسے یہاں کا نارتھ امریکہ کا بہت ہی فیمس ایک سنگر، اور بہت سارے واقعات ہیں ہالی ووڈ کے ایکٹرز کے، ایکٹریسز کے، پلیئرز کے، کہ جو اس لیے مر گئے کہ وہ جو ڈرگس لیتے تھے سکون کے لیے، معلوم اس کا ڈوز بڑھانا پڑتا ہے کیونکہ آپ غلط دوا استعمال کر رہے ہیں. اصل دوا کیا ہے؟ کہا کہ تمہارا لائف پارٹنر الگ اصل ہے، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، تاکہ سکون پہنچے. اور اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی قرآن نے بتائی، جو آقا حسین کی آج رات کی ریکویسٹ نہیں، ریکویسٹ مولا کے لیے صحیح نہیں،
آج رات کے لیے مولا کی ایڈوائز ہے ہمارے لیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو ذکر خدا سے دلوں کو اطمینان اور سیٹسفیکشن ملتا. یہ لفظ یاد رکھیے گا، عربی کا لفظ ہے، اردو کا نہیں. کیونکہ اردو کا لفظ ہوگا تو آپ کہیں گے اسی لیے تو ہم اردو مجلس کے اگینسٹ ہیں کہ بڑے مشکل لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ عربی کا لفظ، عربی کا بھی ہے، قرآن کا لفظ، تطمئن دل کو سکون. چلے ایک بات وہ بات کہہ دوں جو بالکل آخر میں مجھے بہت ذرا سا ایکسپلین کر کے کہنا، لیکن ابھی بھی کہہ دوں. آقا حسین کی قرآن کریم نے جو سب سے بڑی کوالٹی بتائی قرآن نے، ورنہ آقا حسین کا وہی سٹیٹس ہے جو مولا علی کا، کہ اگر دنیا کے سارے سمندر انک بن جائیں اور سارے قلم جو ہیں وہ پین بن جائیں اور سارے جن اور انسان مل کے لکھنے لگے تو آقا حسین کے فضائل کمپلیٹ نہیں ہو سکتے. لیکن جو قرآن کریم نے بتائی ہے سب سے بڑی خصوصیت، جو غالباً تمہارو ہر آدمی، یعنی ہر ذاکر، ہر خطیب، ہر اسپیکر اپنی کسی ایک مجلس میں وہ آیت کوٹ کرے گا، آئدر یا فاقہ شکنی کی یا شام غریبہ کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، مطمئنہ، وہ اطمینان والا. اور قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی وہ جو میں نے معراج میں ایک بات کہی تھی نا کہ رسول خدا معراج کر کے آئے تو بندوں نے کہا ہمیں کیسے ملے معراج؟ قرآن نے کہا حسین مطمئنہ، نفس مطمئنہ. تو ہم نے کہا خدا بندہ ہمیں حسین کی یہ کوالٹی کیسے ملے؟ کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم بھی ذکر خدا شروع کر دو تو دیکھو تمہارے دلوں کو اطمینان ملتا. تو ذکر خدا ہے جو دلوں کو اطمینان لاتا ہے، اور ذکر خدا میں سب سے بڑا مددگار لائف پارٹنر شہزادی کی وہ فضیلت جو میں نے کل بتائی اور ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، وقت نہیں. مگر یہاں پرابلم یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے اس لیے حاصل کی کہ آپ کسی پرابلم کو سالو کریں گے، پتا چلا یہی چیز اصل پرابلم بن کے رہے گی. مثلا اگر آپ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، انڈیا پاکستان میں بہت ایسے آج کل بھی واقعات ہو رہے ہیں، فیکٹ، کوئی فینٹیسی یا فکشن نہیں، کہ آپ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے سیکورٹی گارڈ رکھا، پتہ نہ چلا یہی سیکورٹی گارڈ آپ کے گھر میں چوری کر کے چلا گیا، آپ کے بچے کو کڈنیپ کر کے چلا گیا جس کو آپ نے رکھا تھا. اب جیسے ایک جوک ہے، جوک سمجھ کے اس کو آپ نہیں سنیے گا ورنہ آپ کو ہنسی آ جائے گی بے اختیار. اور وہ یہ ہے کہ ایک ڈینٹسٹ تھے، ان کا کسی سے جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی. اب لڑائی ہوتی ہے تو یہاں تو قانون کی وجہ سے آپ لوگ سے نہیں ہے، توہین کا جملہ ہو جاتا. میرا جملہ یہ تھا کہ یہاں تو قانون کی وجہ سے آپ لوگ بہت شریف بن جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ ایسا قانون نہ ہو ویسے آپ لوگ ہیں شریف. خیر، اور کچھ زیادہ کہیں پہ کچھ زیادہ ہی انسان شرافت کا مظاہرہ کرتا ہے، جہاں بولنا بھی واجب ہو جاتا ہے، نہیں بولتا ہے ایک الگ سبجیکٹ. تو خیر لڑائی ہو گئی، لڑائی میں ایک دوسرے کو کک مار رہے ہیں اور مکے مار رہے ہیں اور پنچز لگا رہے ہیں. تو ایک سامنے والا جو تھا اس نے ڈینٹسٹ کو کاٹ لیا بڑے زور سے کہ خون نکلا. کوئی باکسر تھا نا، مائک ٹائسن شاید اس کا نام تھا، جس نے اسے اپنے سامنے والے کا کان کاٹ لیا تھا. تو غصے میں تو یہ ہوتا. اب یہ ڈینٹسٹ صاحب رونے لگے. اچھا، جتنا زخم تھا یا انجری تھی اس سے زیادہ رو رہے. اس کو انگلش میں کبھی کبھار کہتے ہیں اوور ایکٹنگ، نہیں اوور ریئیکشن. لوگوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، تکلیف ہوئی ہوگی، خون نکل آیا ہے، رو رہے ہو، سمجھ میں آ رہا، اتنا بھی نہیں. کہا نہیں، میں اپنے زخم پہ نہیں رو رہا ہوں، اس کمبخت کا علاج میں نے کیا تھا، جو دانت میں نے اس کے لگائے تھے انہی دانتوں سے اس نے مجھے کاٹ لیا. جو میں نے لگائے ہیں دانت انہی دانتوں سے اس نے کاٹا. اور دانتوں سے کاٹ لیتا. تو اب کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جو سلوشن ہم نے نکالا پرابلم کا، وہ سلوشن خود ایک پرابلم بن گیا. چنانچہ قرآن نے کہا لائف پارٹنر سکون لاتا ہے. پتا چلا کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ مولانا جب تک شادی نہیں کی تھی بہت سکون تھا، جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد اب سکون چلا گیا. بیویاں بھی کمپلین کرتی ہیں، شوہر بھی کمپلین کرتے ہیں کہ بجائے قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے، اور وہ آیت ہے جو آپ نے ضرور نکاح کے انویٹیشن پہ پڑھی ہوگی کہ ہم نے لائف پارٹنر پیدا کیا سکون کے لیے. اور واقعا اگر صحیح عورت ہو نا، اور مرد بھی اگر صحیح ہو تو ایسا سکون پہنچاتا کہ اگر آپ عمرے پہ جائیں، اگر آپ حج پر جائیں، تو ہر ایک آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جتنا میں خانہ کعبہ کے قریب رہوں اتنا بیٹر. اب چونکہ حج بہت ایکسپینسو ہو گیا ہے اور قریب والے ہوٹل بہت ایکسپینسو ہو گئے تو لوگ مجبوراً دور جاتے ہیں، مجبوری میں. لیکن عمرہ میں ایسا نہیں. چنانچہ نارتھ امریکہ سے آنے والے عموماً عمرے میں بالکل خانہ کعبہ کے سامنے جو کلاک ٹاور اور اس کے قریب میں ہوٹل ہے اس میں اسٹے کرتے ہیں. وہ پھر بھی انسان کی بجٹ کے اندر آتا ہے. لیکن اگر پاسبل ہو تو حج میں بھی آدمی یہی چاہتا ہے، کربلا میں بھی یہی چاہتا ہے.
کتنے لوگ آپ کو ملیں گے کہیں گے کربلا کا 5 اسٹار ہوٹل. اول تو کربلا میں 5 اسٹار ہوٹل ہی ذرا مشکل لگتا ہے, لیکن وہ بھی تو دور بہت ہے. ہم زیارت کے لیے آئے, ہم صبح شام آقا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے, ہم خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے. رسول خدا ہجرت کی مدینے سے مکے سے نکلے رات کے وقت, اور پھر 8 سال کے بعد دوبارہ مکے میں داخل ہوئے, انٹر ہوئے, اور مکے کو کانکر کیا یا فتح کیا, وکٹری. اور اس وقت جو دعا پڑھی پیغمبر نے وہ بہت اہم دعا. یہ صفا پہاڑی پہ پڑھنے کا حکم, یہ دعا آپ نمازوں کے بعد بھی پڑھتے ہیں, اور یہ دعا اس وقت بھی پڑھتے ہیں جب دشمن ہمارا اینیمی کوئی بہت ہی اسٹرانگ. بہت سی چیزیں میں کھل کے نہیں کہنا چاہتا. جو دعا کے جو 3 جملے بہت ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا, اعز جندا و غلب نصر عبدا و اعز جندا و غلب الاحزاب کل. اللہ نے وعدہ پورا کیا, اپنے اس بندے کی مدد کی, تمام کافروں کے لشکر کا خاتمہ کر دیا. تو یہ دعا پڑھتے ہوئے رسول انٹر ہوئے, یہ دعا پڑھتے ہوئے طواف کیا, یہ دعا پڑھتے ہوئے صفا اور مروہ کی سعی کی. بات کہیں اور جاری ہے, مجھے جلدی سے واپس اصل موضوع پہ آنے دیجئے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ پیغمبر مکے میں انٹر ہو رہے. مکہ پیغمبر کا اپنا سٹی, مکے میں پیغمبر کا اپنا گھر بھی بالکل خانہ کعبہ کے سامنے, بالکل سامنے نہ صحیح تو بہرحال واکنگ ڈسٹینس میں ہے. جو آج بھی آپ جاتے ہیں نا برتھ پلیس آف رسول, آپ دیکھتے ہیں وہ کہاں. پیغمبر نے مکے میں قیام کیا, مکے کے باہر, سٹی کے باہر, جہاں مکہ سٹی ختم ہو جاتا ہے اس کے باہر ٹینٹ لگایا. بلڈنگیں ہیں, مکان ہیں, ہاؤسز ہیں, ٹینٹ لگائے. بھئی حج تو ہے نہیں کہ عرفات میں ٹینٹ میں رہیے, مینا میں ٹینٹ میں رہیے, وہاں بھی اب شاندار اپارٹمنٹ بن گئے ہیں, 1 بیڈ روم اسٹوڈیو. خیر, تو خلاصہ یہ کہ یا رسول اللہ, مکہ آپ کا سٹی, یہاں آپ آلریڈی مکان موجود, یہاں پہ آپ اس وقت آئے ہیں, ہر آدمی اپنا مکان آپ کو دے دے گا, آپ سٹی کے باہر رہ رہے ہیں. اور کیا رسول جب سٹی کے باہر رہ رہے ہیں تو خانہ کعبہ کی زیارت کو نہیں آتے تھے, صبح و شام آتے تھے. اتنا ڈسٹینس طے کر کے آ رہے. وجہ کیا ہے؟ پرانے زمانے کا ایک طریقہ تھا, بہت پرانے زمانے کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں, کہ قبرستان سٹی سے باہر بنائی جاتی. سٹی وہاں تو جگہ ہی نہیں ہوتی. ممباسا کی گلیوں میں تو قبرستان بننے سے رہے, دارالسلام جو اولڈ سٹی ہے وہاں تو قبرستان بن نہیں سکتے, خانہ گھر کے اندر تو نہیں بنے گا, شہر کے باہر. تو مکے کا قبرستان بھی شہر کے باہر تھا, مدینہ کا جنت البقیع بھی شہر کے باہر تھا. پیغمبر نے شہر کے باہر ٹینٹ لگایا, اسٹے کیا. یا رسول اللہ, خانہ کعبہ کے سامنے جا کے رہیے, مزہ بھی آئے گا, قریب بھی ہوگا, عبادت ہوگی. پیغمبر نے اشارہ کیا, کہا کہ یہاں پہ مجھے زیادہ سکون مل رہا ہے کعبے سے. کدھر اشارہ کیا؟ حضرت خدیجہ کی قبر کی طرف. جہاں پیغمبر نے ٹینٹ لگایا اس کے بالکل سامنے آپ دیکھیں گے حضرت خدیجہ کی قبر ہے, رسول خدا کی وہ بیوی جس نے رسول کو اتنا 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 سکون پہنچایا کہ زندگی میں اگر کوئی کہے کہ مجھے سکون مل رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں وہ دنیا سے چلی بھی گئی تب بھی اس کی قبر مجھے اتنا سکون دے رہی ہے کہ اتنا سکون کعبے سے بھی نہیں مل رہا. یہ ہوتا ہے ہمارے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک رول ماڈل. یہ قرآن کہتا ہے, اس کے لیے ہم نے کریٹ کیا. یہاں رک کر ایک بات اور کہہ دوں, اگر کہ بات بہت بڑھ رہی ہے اور مجھے کمپلیٹ کرنا ہے جلدی سے, اور وہ دوسری بات یہ, بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں اس لیے کہ ذرا سینسیٹیو ایشو ہے, اور آیت اللہ العظمی آغا سستانی سمیت آج کے تمام مراجع کا فتویٰ کہ دوسروں کے مقدسات کی توہین کرنا حرام. تو خیر بہت احتیاط. کبھی ایک سوال ہوتا ہے نبی خدیجہ تھی, کبھی ایک سوال ہوتا ہے کہ رسول کے گھر میں بہرحال کچھ اور بیویاں بھی تھیں, کچھ پرابلم تو تھے, اور ایسے پرابلم کہ پیغمبر کتنا ٹالرنٹ ہیں, پیغمبر کتنے نرم ہیں. قرآن کہتا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, اے رسول ہم نے تمہارے دل کو بہت نرم بنایا, ورنہ تو یہ سارے کے سارے جو تمہارے قریب بیٹھے سب بھاگ جاتے تم کو. تمہیں سخت نہیں بنائے, بہت ہی نرم. وہ اللہ کا رسول, ان کو اتنا غصہ دلایا پیغمبر کی بعض بیویوں نے کہ رسول خدا نے قسم کھائی کہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا, 1 مہینے کے لیے شہر چھوڑ کے 1 مہینے پیغمبر وہاں جا کے رہے. وہی جو جناب ماریہ کی قبر کی آپ زیارت کرتے ہیں نا, تو صرف یہ کہہ کے زیارت کراتے ہیں مدینے میں کہ ماریہ کی قبر, وہ جگہ جہاں رسول 1 مہینے رہے. تو وہاں رسول نے شادی کیوں کی ہی کیوں شادی؟ یہ پرابلم اپنے گھر میں اسٹارٹ کیا, بھائی ہم تو مجبور, ہمیں کیا پتا کہ یہ لڑکی جو اس وقت اتنی اچھی لگ رہی ہے, اور ہماری چیٹنگ کے اندر تو لگ رہا ہے کہ شاید شہزادی فاطمہ کے بعد سب سے اچھی لڑکی یہی دنیا میں پیدا ہوئی, وہ بعد میں کیا کرے گی. اور اس بچی کو کیا پتا کہ جو شوہر بظاہر یعنی جس سے ابھی بات چل رہی ہے, یا فیملیز کی بات کیجیے چلے,
انہیں کیا پتا کہ جو اتنا شریف بن کے آ رہا وہ اصل میں کتنا ذلیل و بدماش ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا، لیکن رسول کو تو معلوم ہے نا. تو آپ نے کیوں شادی کی؟ اس کے بہت سارے جواب ہیں، یہ میرا سبجیکٹ بھی نہیں ہے، لیکن ایک جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ سیرت رسول کا یہ پہلو بھی آ جائے. وہ جملہ یہ ہے، ہمارے بعض علماء نے جواب دیا، کچھ لوگوں کی سمجھ میں جواب نہیں آیا، کچھ نے بہت اپریشیٹ کیا. بہرحال وہ اپنی جگہ کہ پیغمبر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول تمہارے لیے ایک رول ماڈل ہے، بہترین ماڈل ہے. یہ تو لفظ آیا قرآن میں کہ بہترین ماڈل. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول کو اپنی زندگی دکھانا ہے. اچھا، اب اگر اچھی بیوی کے ساتھ آپ گزارا کر رہے ہیں تو کیا کمال کر رہے ہیں؟ یہ تو بھائی آغا کوئی والا جواب تھا کہ اچھی داڑھی رکھ لی تو پتہ نہیں چلے گا کہ نیت کیا. اصل کمال تو یہ ہے کہ اگر کبھی کسی کو بری بیوی مل جائے وہ گھبرا کے سوچے کہ بری بیوی کے ساتھ کیسے گزارا کیا جائے گا، تو وہ بھی آ کے رسول کی زندگی میں دیکھ لو. اچھی بیوی کے ساتھ کیسے گزارا کرتے ہیں خدیجہ طاہرہ کے ساتھ دیکھ لو، بری بیوی کے ساتھ کیسے گزارا کرتے ہیں وہ دوسری بیویوں کچھ سب نہیں، ام سلمہ جیسی بھی ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ رسول کی زندگی میں دونوں میسج ہے تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ چل کہ طلاق بچوں کا کھیل نہیں کہ جب چاہے کھڑے ہوئے اور طلاق دیں. پہلے ہم، اب یہ بھی آپ کو جوک لگے گا لیکن یہ بہت سیریس مسئلہ ہے، پہلے ہم غیروں کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کا طلاق کتنی ایزی. غیروں کے یہاں نکاح بہت ڈیفیکلٹ ہے، طلاق بہت آسان. ہمارے یہاں نکاح بہت آسان ہے، طلاق بہت مشکل ہے. تب مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھیے ان کے یہاں کتنا مشکل کر دیا طلاق کو، کتنا مشکل کیا. میں نے خود اپنے کانوں سے ریڈیو پروگرام سنا جس میں ایک مفتی صاحب مسئلے بتا رہے. پروگرام آتے ہیں نا آج کل، تو اپنے چینل بن گئے کوسچن آنسر. اب مسئلہ معلوم ہے، میں خود اپنے کانوں سے سن رہا ہوں. پاکستان کا ایک شہر ہے فیصل آباد، وہاں مجلس پڑھنے گیا تو انہوں نے لگا دیا کہ مولانا، ابھی بہت پرانی بات ہے، اب آج کل تو بہت ترقی کر گیا میڈیا، اس وقت بہت کم پروگرام ہوتے. وہ فرما رہے تھے کہ میں فرقوں کے نام نہیں لے رہا ہوں، اپنے فرقے والوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا، تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہونا کبھی اس کا نام طارق نہیں رکھنا. اچھا چلیے، بہت سارے ہمارے پاس بھی حدیث ہیں کہ یہ نام نہیں رکھنا، وہ نام نہیں رکھنا. ریزن سنیے. میں نے کہا کچھ چیزیں جوک جیسی ہیں لیکن یہ ساری کی ساری حقیقت ہے. انہوں نے کہا ریزن یہ ہے کہ تمہارا بیٹا ہے طارق. اچھا، آدمی کبھی سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے نا، تم اپنے بیٹے کو بلاؤ گے پانی کے لیے، چائے کے لیے کہ بیٹا طارق آ جاؤ، اگر تمہاری زبان سے غلطی سے نکل گیا طلاق 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 آ جاؤ، تمہاری بیوی کو طلاق ہو جائے گی. تم بلا رہے ہو بیٹے کو، غلطی سے تمہاری زبان پہ ایک لفظ ادھر سے ادھر ہو گیا، ہو گئی طلاق. وہ بیچاری جو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھی ہوئی، کہا یہ نام نہیں رکھنا. تو اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے وہاں طلاق دینا. ہمارے یہاں اتنا ہی مشکل ہے، خاص طور پہ عادل کی شرط. لیکن کتنی طلاقیں ہمارے یہاں ہو رہی کہ شاید غیروں سے اب ہم کم نہیں رہے. وجہ کیا؟ وجہ وہی میں نے کہا نا کہ ایک تو وہ ٹالرنس نہیں جس کو بنایا گیا تھا. لیکن اب یہ بات میں ابھی کمپلیٹ نہیں کر پایا، میرے پاس ایک مجلس اور ہے پرسوں کی. اب اس کے بعد کی چیز آ رہا. کیا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا آپ نے تو بتا دیا کہ جی طلاقیں بہت ہو رہی ہیں، تو پرابلم ہے، اس کا کوئی سولوشن نہیں. وہی میں نے کہا کہ کاز روٹ ڈھونڈی. یہ جو روزانہ آپ کو بخار آ رہا ہے یا ٹمپریچر زیادہ ہو رہا ہے، اس کا ریزن ڈھونڈی. ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی ایسی خرابی. اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں نا کہ لوگ آ کے مشورہ دیتے کہ مولانا آپ کو شوگر ہے، اس کا یہ علاج ہے. ڈاکٹر سے پوچھا، اس نے کہا نہیں، یہ عام آدمی کے لیے ہوگا، آپ کے لیے نہیں ہوگا. یعنی عام شوگر پیشنٹ کے لیے ہوگا، آپ کا سوڈیم آلریڈی اتنا ہائی ہے، آپ کا پوٹاشیم اتنا ہائی ہے، آپ کے لیے نہیں چلے گا علاج. مسئلہ اندر کیا ہو رہا ہے یہ نہیں. کاز روٹ ڈھونڈنا ہوتا ہے، کاز روٹ. اس کا ایک بہت بڑا کاز روٹ ایک تو یہ تھا کہ ٹالرنس نہیں. اب یہ خود ایک الگ موضوع چھوڑ دی. اس کے علاوہ اس کا بہت بڑا کاز روٹ ہے آج کا یہ میڈیا یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ. میری فیلڈ نہیں ہے لیکن میں اپنی آنکھیں تو رکھتا ہوں نا، کان تو رکھتا ہوں نا، دنیا کو دیکھ تو رہا ہوں نا. کتنے شریف گھرانے فقط اس لیے ٹوٹے کہ وہ ٹک ٹاک ہے یا انسٹاگرام ہے یا باقی جتنے واٹس ایپ ہیں، یہ جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں. آغا سیستانی نے ایسے ہی تو فتویٰ نہیں دے دیا نا کہ نامحرموں کے درمیان ان چیزوں کا استعمال حرام ہے جب تک کہ کوئی بہت ہی ضروری مسئلہ نہ. ہاں ضروری مسئلہ ہو تو الگ بات ہے. جیسے مجھے معلوم کہ جی وہ آج یونیورسٹی نہیں گئی تھی، میں پاکستان کی مثال دے رہا ہوں، مجھے یہاں کا سسٹم نہیں پتا، تو اس نے بہرحال اپنے کلاس فیلو سے پوچھا کہ آج کے نوٹس مجھے بھجوا دو. ٹھیک، ٹو دا پوائنٹ، بات ختم. باقی تو حرام قرار دی. شاید آپ کے علم میں ہو کہ عراق کا بہت ہی ماڈرن شہر ہے کاظم ہے. کربلا بہت ریلیجیس، ایٹ لیسٹ حرم کے اطراف میں. نجف بہت ریلیجیس، کاظم ہے
لیکن کازمین میں حرم کے اطراف کا ماحول آپ دیکھیں گے آپ کو یقین نہیں آئے. اسی لیے وہاں کے روزے کے بالکل مین گیٹ کے سامنے یہ آغا سیستانی کا فتویٰ بورڈ پہ لکھ کے لگایا گیا تھا. ایک طویل عرصے تک لگا رہا, جب نیا کنسٹرکشن ہو رہا ہے تو اس کو ہٹایا گیا. یہ انٹرنیٹ اور چیٹنگ, وہ اس لیے کود روٹ یہ میڈیا, اور آپ کو معلوم ہوگا, آپ اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, کیونکہ ہمارے مکھی صاحب نے اعلان کیا کہ شاید میں پورا نہیں سمجھا, اگر غلط سمجھاؤں تو میں معافی چاہتا ہوں, کہ آپ اپنے موبائل کے ذریعے سے کچھ دیں, شاید 60 کی کوئی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہا کہ جن کے پاس موبائل ہیں وہ دیں, کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر ایک کے پاس موبائل تو ہوگا ہی ہوگا, اور میں اسی لیے ایکسیمپٹ ہو گیا کہ میرے پاس کوئی موبائل نہیں ہے, میں رکھتا ہی نہیں. تو خلاصہ یہ ہے, بات یہ ہے کہ یہ جو ہے اس میں کتنے ایسے دشمنان اہل بیت جو صرف اسی لیے بیٹھے ہیں کہ شیعہ بچیوں اور شیعہ بچوں کے گھر توڑوائیں. یہ کاز روٹ ہے, اس کو ڈھونڈیے, یعنی اس سے بچیے اپنے آپ. اچھا, وقت جو ہے میرے پاس صرف 5 منٹ ہیں, جس کے بعد ہم کا بیان مجھے شروع کرنا, تو جلدی سے ایک بات کہہ رہا ہوں, اس کی کچھ ڈیٹیل پرسوں آئے گی, لیکن کیا کروں, ڈیٹیل پرسوں آئے گی, مومنین پرسوں نہیں آئیں گے, خیر وہ آن لائن سن لیں گے. خیر, تو خلاصہ یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ہے کاز روٹ. کاز روٹ, اب یہ کاز روٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 21 سینچری کی ان تمام چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو محروم کر لیں گے, تو اس سے بڑی حماقت. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, سورہ انفال کی آیت. دشمنوں کے مقابلے میں ہر وقت انہی کی طرح سے اپنی تیاری فل پریپریشن کے ساتھ بیٹھو. اب یہاں پہ مومن کی وہ ذمہ داری ہے جو بہت ہی ایک مشہور حدیث ہے, مرحوم آیت اللہ خوئی نے بھی اپنی تفسیر کے اندر اس کو نقل کیا, مقدمہ تفسیر, بہت مشہور حدیث. 8ویں امام فرما رہے ہیں کہ جو نبی آیا وہ معجزے لے کے آئے, لیکن اللہ نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ اس نبی کے زمانے میں جو چیز بہت زیادہ پاپولر تھی انہی کو نبی کا معجزہ بنایا, تاکہ وہ لوگ سمجھیں یہاں اصل طاقت وہ. پھر امام نے 3 ایگزامپل دی. کہ موسیٰ کے زمانے میں یہ میجیشین اور جادو یہ بہت تھا, تو موسیٰ کو وہ معجزہ دیا کہ وہ میجک جیسا لگ رہا تھا, اس کے ذریعے میجک کو توڑا. بھئی وہ موسیٰ کی ہسٹری کی عصا اشتہا بن گئی, میجک جیسا لگ رہا تھا. چنانچہ پہلے یہی سمجھے وہ لوگ کہ یہ ہم سے بڑے میجیشین. کون لوگ؟ عام لوگ. لیکن جو ریئل میجیشین تھے جن کو فرعون نے بلایا تھا وہ تو پہچان گئے کہ ہمارا میجک ہے, یہ میجک نہیں. اور سجدے میں گر پڑے, اور کس طرح انہوں نے موسیٰ کے خدا کو مانا اور اپنا خدا بنایا. عیسیٰ کے زمانے میں میڈیکل سائنس بہت ترقی پہ تھی. آج بھی دنیا کے کتنے میڈیکل کالج میں جب اسٹوڈنٹ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتا ہے تو اس سے ایک حلف یا پلیٹ پڑھوایا جاتا ہے جو بقرات کا حلف کہلاتا ہے. اس کو انگریزی میں کوئی اور نام ہے, بقرات کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. تو خلاصہ یہ بہت میڈیکل سائنس اسٹرانگ تھی. دنیا کا سب سے بڑا میڈیکل کا اسپیشلسٹ اس وقت گزرا تھا, بقرات. حضرت عیسیٰ کو معجزہ وہ دیا جو میڈیکل سائنس کے مقابلے میں میڈیکل سائنس والا معجزہ تھا. انہیں اجزا نہیں دی, انہیں وہ آسانی دیا. انہیں کیا دیا کہ وہ نابینا کو آنکھ دے دیتے ہیں, برس والے کا برس دور کر دیتے ہیں. وہ پیغمبر کے زمانے میں عربوں میں شعر و شاعری کا اور یہ لٹریچر کا بہت شوق تھا, قرآن دیا کہ بالکل ان کے مقابلے میں. اچھا, ہم اور آپ تو شاید پہچان نہ پائیں کہ اس میں میڈیکل سائنس کہاں ہے اور میڈیکل کہاں, اس میں میجک کہاں ہے اور میڈیکل کہاں, اس میں عام انسان میر انیس جیسا شاعر کہاں ہے اور معجزہ کہاں ہے. لیکن جو اس کے ایکسپرٹ ہیں, جن کی یہ فیلڈ ہے, وہ تو پہچان لیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں, ہم پہ اثر نہیں ہوتا. اس زمانے کے سارے بڑے کافروں نے مل کے کہا ما ھذا کلام البشر, یہ کسی انسان کا کلام تو نہیں لگ رہا. ایک سے ایک ایکسپرٹ لوگ ہیں. تو یہ اللہ کا طریقہ ہے, وہی طریقہ آج چلے گا, وہی طریقہ ہمیں اڈاپٹ کرنا. رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے سیرت کہ جتنا یہ میڈیا یا انٹرنیٹ یا آئی ٹی کے ریلیٹڈ چیزیں یا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہم کو گمراہ کر رہے ہیں, ہم یہی چیز شیطان سے چھینیں اور یہی چیز شیطان کے خلاف استعمال کریں. چنانچہ یہ صلاحیت ہمارے نوجوانوں میں ہونی چاہیے, اور ہے تو وہ اس کو استعمال کریں. یہ بہت بڑی دین کی خدمت ہوگی. بس ایک بات کا خیال رکھیں جو میں پرسوں بتاؤں. تو خیر, اس وقت کاز روٹ یہ بن رہا ہے. مجھے پرسنلی معلوم ہے پاکستان میں ایسے کیسز پکڑے کہ جو یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں اس پر کنیز زہرا, کنیز زینب, غلام علی, عبد الحسین نام کے جو لوگ تھے سب پتہ چلا ایک سے ایک یزیدی. آپ کو معلوم ہے فیک اکاؤنٹ بنا ہے اور ان کا کام ہی ایک ہے, کسی طرح سے اس طرح سے ہماری بچیوں کو مس گائیڈ کریں. اس طرح بچوں کا کرائم نہیں رہا. میں جلدی سے بات کو سم اپ کرتا ہوں. تو کاز روٹ کیا ہے یہ ڈھونڈنا پڑتا.
آج کا کاز روٹ ہے میڈیا اور اس کا مقابلہ ان بچوں کو کرنا. دیکھیں بوڑھے لوگوں کے بس کی بات نہیں. یہ دنیا کا واحد ڈپارٹمنٹ ہے جہاں جتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اتنا بڑا ایکسپرٹ ہوتا ہے. تو ایک صاحب نے کہا کہ مولانا بہت ساری غلط سلط ویب سائٹ ہیں تو اس کے اوپر پھر چائلڈ لاک لگانا پڑتا ہے نا تاکہ بچے نہ دیکھیں. تو میں نے کہا کہ آپ کو پتا ہوتا ہے؟ کہا نہیں, میں نے بچے سے کہا اس پہ چائلڈ لاک لگا. ارے جس کے لیے آپ لگا رہے ہیں چائلڈ لاک وہی آپ کی مدد کر رہا ہے, وہی آپ کو سکھا رہا ہے. آپ کو بھی تجربہ ہوگا, میں نے بھی دیکھا 4 برس کے بچے 3 برس کے بچے موبائل کے ایسے فیچر جانتے ہیں جو 60-70 سال کے بڈھے نہیں جانتے جو 15 سال سے موبائل یوز کر رہے ہیں. آپ کا تو 90%, کیونکہ میرے سامنے ینگسٹر نہیں ہے, وہ دوسرے ہال میں سن رہے ہیں, تو میرے سامنے جو مجمع ہے آپ تو 90% موبائل استعمال کرنے ہی نہیں جانتے. کال آئی, کال سن لی, انٹرنیٹ پر چلے گئے, ٹک ٹاک دیکھ لیا, انسٹاگرام دیکھ لی. تو اب یہ ہے کہ کاز روٹ جو ہے نا یہ سوشل میڈیا بنا. کاز روٹ کو ڈھونڈو, اس کو ختم کرو, جیسا حضرت ابو طالب نے مولا علی کے لیے بتایا. کاز روٹ ڈھونڈو, کاز روٹ. حضرت ابو طالب نے مولا علی کے لیے کاز روٹ بتایا. کب بتایا؟ پیغمبر نے اعلان رسالت کر دی. قریش نے کہا کہ اب بنی ہاشم پروٹیکشن دے رہے ہیں رسول خدا کو, ان کا تو ہم مقابلہ کر نہیں سکتے, یہاں ایک سے ایک بہادر موجود. جناب حمزہ اسی بنی ہاشم میں تھے اور رسول کا ایج گروپ تھا. جعفر طیار پیغمبر کے ساتھی تھے, 10 سال چھوٹے تھے, لیکن اسی مکے میں ایک سے ایک بہادر. مولا علی سے پہلے ان کے نام تھے. تو کہا کہ ایسا کرے کہ بچوں کو رسول کے سامنے لے آئیں, ہم بڑے لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے. اب بچے رسول کے اوپر جو ہے وہ پتھر پھینکیں اور اسٹوننگ کریں تو رسول کیا کریں گے؟ اگر ان بچوں کا جواب دیں گے تو سارا عرب کہے گا کہ کون ہے 40 سال کا آدمی اور 9 سال کے بچوں سے لڑ رہا. بھائی بڑا آدمی بچے سے لڑے تو لوگ بڑے کو کنڈیم کرتے ہیں نا, یہ نہیں دیکھتے بچے کا کیا قصور, وہ تو بچہ. اور اگر رسول جواب نہ دیں تو روزانہ رسول جو ہے ان کی رسالت تبلیغ رک جائے گی. بچے اتنا پتھر مارے کہ پیغمبر کچھ کہنے نہ پائے, اور اس پلان پہ عمل ہوگی. پیغمبر گھر سے نکلے تو پہلے سے یہ عرب کے بچے جیسے ہی گھر سے نکلے تو پہلا تو پیغمبر کی چچی حمالۃ الحطب, اس نے تو پہلے ہی کانٹے بچھا دیے. تھوڑا آگے بڑھے, وہ کھڑکی کھلی جو آج بھی مکے میں موجود ہے. آج بھی مکے میں وہ کھڑکی ہے جہاں ایک عورت روزانہ گھر کا کوڑا گاربیج لے کے بیٹھتی تھی, وہ پیغمبر پہ ڈال دی. یہ تو روز ہوتا. پیغمبر اگنور کر کے آگے بڑھے تو بچے کھڑے پتھر لے. اور ایک مرتبہ رسول خدا پہ اتنے پتھر مارے کہ جب پیغمبر واپس آئے, پیغمبر نے تبلیغ روکی نہیں, جب پیغمبر آئے تو سر سے پیر تک زخمی. یہاں تک تاریخ کا جملہ ہے کہ پیغمبر کے جوتے پیغمبر کے خون سے بھر گئے. بہت زیادہ ریننگ ہوتا کیا ہوتا ہے. مولا نے یہ منظر دیکھا, پیغمبر گھر آ گئے نا, کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو گئے؟ علی نے تو دعوت ذی العشیرہ میں وعدہ لیا تھا پیغمبر سے نا کہ انا ناصر ہو یا رسول اللہ, میں آپ کی مدد کروں گا, تو میرے ہوتے ہوئے آپ کیسے زخمی ہو گئے؟ پیغمبر نے کہا یہ ہے کہ عرب کے بڑے تو نہیں, بچے انہوں نے میرے پیچھے لگا دیا. مولا نے کہا اچھا فکر نہ کرے, کل میں آپ کے ساتھ چلوں گا. اچھا اب اگلا دن آیا, بچوں کا جو نمبر ہے نا ڈبل ہو گیا, کیونکہ ہر بچے نے اپنے دوستوں کو بتایا کل بہت مزہ آ رہا تھا, ہم پتھر مار رہے تھے. عام حالت میں پتھر مارے تو والدین ہی روکتے ہیں, کل تو والدین ہی ہم کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انکریج کر رہے تھے اور موٹیویٹ کر رہے تھے, بڑا مزہ آ گیا. تب ڈبل ہو گئے بچے, سب پتھر لے کے کھڑے ہیں, پیغمبر آ رہے ہیں. پہلے پیر کی آواز آئی, پیروں کے چلنے کی, پھر پیغمبر نظر آئے, لیکن ایک مرتبہ بچے رکے. آگے 10 سال کا ایک بچہ بھی چل رہا. آج یہ کون ہے, کس کو لے کر آئے؟ دیکھا یہ علی. اچھا 10 سال کے اکیلے ہیں نا, تو ہم تو اتنے سارے, وہ تو ہمارا ہی جیسا ہے نا. یاد رکھیے وہی ہمیشہ مار کھاتا ہے جو علی کو اپنا جیسا سمجھا کرتا ہے. یہ کہیں تو ہمارے ہی جیسا ہے, وہ ایک ہم اتنے سارے. اب جو پتھر پھینکنے کا سلسلہ شروع کرنا چاہتے, مولا نے کھجور کی گٹلیاں جیب سے نکالی اور اس طرح سے بچوں کے ماری کہ جس بچے کے اوپر پڑی گویا اس کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ سب بچے بھاگے. اچھا یہ جو ہے نا یہ مولا کا واقعہ اتنا مشہور تھا کہ جنگ بدر میں, اب مولا بھی جوان ہو گئے, ابھی 10 سال کے ہیں, بدر میں جوان ہوں گے. یہ بچے بھی جو رسول خدا پہ پتھر مار رہے تھے یہ بھی جوان ہو گئے. بدر میں جب ایک دوسرے کے سامنے آئے نا تو پورے کافروں کے پورے لشکر نے علی کو دیکھ کے جملہ کہا, قسم نہ قاسم ہونا, ہمارا قاسم آ گیا. دعا افتتاح میں آپ اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ قاسم الجبارین. قاسم سواد کے ساتھ, قاسم کے معنی کمر توڑنے والا.
علی کو دیکھ کر کہا قاسم ہونا وہ آ گیا جو مکے میں ہماری کمر توڑ چکا ہے، یعنی اتنا مشہور واقعہ تھا۔ اچھا ہوا کیا بھائی؟ اب یہاں میں کینیڈا کی بات نہیں کرتا، ویسٹ کی بات نہیں کرتا، یہاں قانون ہوں گے۔ ہمارے انڈیا پاکستان میں کیا ہوتا ہے، بچہ کسی کو نقصان پہنچائے نا تو بچے کے پیرنٹ جاتے ہیں دوسرے بچے کے پیرنٹ کے پاس کہ بھئی آپ کے بچے نے ہمارے بچے کو مارا۔ چنانچہ یہ سارے، اب ایک نہیں جتنے بچے زخمی ہوئے علی کے کھجور کی گٹلیوں سے، یہ سارے کے سارے ایک مرتبہ ابو طالب کے گھر میں۔ تو ابو طالب اپنے بچے کو سمجھا لو، پورے مکے کے بچوں کو زخمی کر دیا۔ ابو طالب نے کاز روٹ بتا دیا کہ یہ جو علی کی تلوار چلتی ہے کس کے خلاف چلتی ہے؟ تو بس ایک بات یاد رکھو، تمہارے بچے رسول خدا کو پریشان کرنا چھوڑ دیں، میرا علی تمہارے بچوں کو چھوڑ دے گا۔ علی کا سارا جہاد یہ کہ رسول خدا کے خلاف علی کسی کا ایکشن برداشت نہیں کر سکتے، پوری علی کی زندگی ہے۔ اور اسی میں ایک آخری میسج سن لیجئے جلدی سے، تھوڑا سا وقت آئے، غم کا شاید کم ہو جائے، بہت جلدی میں آگے جاؤں۔ آخری چیز یہ ذرا مزے کی چیز ہے، وہی لوگ سمجھیں گے جن کی اردو اچھی یا تھوڑی بہت عربی اچھی۔ وہ کیا ہے، یہاں پہ ہمارے بزرگ عالم ایک جملہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو رسول خدا کل بھی تھے، رسول خدا آج بھی ہے، کل زخمی ہو گئے آج محفوظ رہے۔ بھائی فرق کیا تھا؟ کلمہ تو کل بھی تھا آج بھی تھا، قرآن کل بھی تھا آج بھی تھا، جبرائیل کل بھی تھے آج بھی تھے، اسلام کل بھی تھا آج بھی تھا۔ تو ساری چیزیں کل تھی اور رسول زخمی ہو گئے، اور آج وہی رسول بچ گئے۔ تو فرق کیا پڑا؟ فرق ایک پڑا کہ کل رسول اللہ تھے، آج رسول کے ساتھ علی ولی اللہ بھی آ گئے۔ ابھی سنیے علی ولی اللہ بھی آ گئے۔ اور کیسے آئے؟ تو کوئی کہے گا کہ نہیں بھائی کل بھی تو علی ولی اللہ تھے، ایسا تو نہیں نا کہ علی آج پیدا ہوئے، کل بھی تو تھے نا، یسٹرڈے بھی علی تھے۔ پھر کیا ہو؟ کا فرق ہے کہ آج رسول خدا تھے، آج جس دن زخمی ہوئے، اور علی بھی تھے، نیکسٹ ڈے بھی دونوں تھے۔ کل رسول اور علی میں تم نے فاصلہ ڈال دیا تھا، آج علی جب بلا فضل آ گئے تو رسالت محفوظ ہوئی۔ رسالت کو بچانا ہے تو علی کو بلا فضل ماننا پڑے گا۔ اشہد ان علی امیر المومنین و امام المتقین و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ فاصلہ نہیں آنا چاہیے رسالت و امامت میں، فاصلہ نہیں آنا چاہیے رسول اور علی میں۔ اور علی کا یہی طرز عمل، میرے خلاف کچھ بھی کر لو علی کو کوئی پرواہ نہیں، اگنور کرے، میرے رسول کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا۔ یہ ہے علی کی ساری زندگی کا خلاصہ، لیکن پھر اس کا ریونج لیا گیا۔ چلیں علی کی دشمنی تھی، علی کو تم نقصان نہیں پہنچا سکتے، علی کے بیٹوں کو، مگر نہیں، کیسا ریونج لیا گیا کہ 6 مہینے کا بچہ بھی اگر ہے، 6 مہینے کا بچہ بھی، علی اصغر سے کیا دشمنی ہے ان لوگوں کی؟ یہ وہی علی سے ریونج لیا جا رہا۔ میدان کربلا کا یہ شہید بھی بہت عجیب ہے۔ اچھا اب ان کے مصائب تو آپ سنتے ہیں، مگر ان کے مصائب میں حسین کا اسٹیٹس بھی اور حسین کی فضیلت بھی سن لیجیے، کیونکہ مصائب کے درمیان میں یہ بات نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ بتانا ضروری ہے۔ قرآن کریم نے بتایا حسین کون ہے؟ مطمئن، بھوکے ہیں تب بھی مطمئن، پیاسے ہیں تب بھی مطمئن، دشمنوں کے بیچ میں آج آ گئے، قد حوصر فیہ الحسین، تب بھی مطمئن، ایک لمحے کے لیے بھی حسین پریشان نہیں۔ لیکن یہ اطمینان کی جو ہائیسٹ ڈگری ہے وہ دیکھی علی اصغر کی شہادت کے وقت۔ اگر کوئی آدمی شوٹنگ وغیرہ کو جانتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ ٹارگٹ جتنا چھوٹا ہوتا ہے نا اتنا ہی ہٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بڑا ٹارگٹ ہے ہٹ کرنا آسان ہے، جتنا ٹارگٹ کو آپ چھوٹے سے چھوٹا کریں گے سائز میں اتنا مشکل ہے۔ اور اگر ٹارگٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اسٹیشنری نہ ہو بلکہ موشن میں ہو، ہل رہا ہو، تو ہٹ کرنا اور مشکل ہے۔ اور اگر اتنا چھوٹا ٹارگٹ ہو جس کو آلریڈی ہٹ کرنا مشکل ہے، وہ بھی اگر ہل رہا ہو، رکے نہیں، ہل رہا ہو، تو اس کو کوئی ہٹ نہیں کر سکتا۔ ہر مولا نے 3 بال کا تیر چلایا، وہ اپنی جگہ، لیکن دیکھیے اصغر کا گلا کتنا ننھا، اگر حسین کے ہاتھ ذرا بھی ہل رہے ہوتے، 6 مہینے کا بچہ حسین کے ہاتھ میں ہے، سامنے ہر مولا 3 بال کا تیر لے کے کھڑا ہے، کمان میں لگایا ہوا ہے، اگر حسین کے ہاتھوں میں ذرا سی بھی لرزش ہوتی، ہاتھ ذرا سے بھی ہل رہے ہوتے، یہ تیر کبھی ٹارگٹ پہ نہ لگتا۔ تیر کا ٹارگٹ پہ لگنا بتا رہا ہے حسین کا اطمینان۔ دیکھو اللہ کے راستے میں کتنی بڑی قربانی دے رہا ہے اصغر کا خون، اور کس اطمینان کے ساتھ دے رہا ہے۔ خدا بندہ یہ تحفہ بھی قبول کر لو۔ آج کی رات شب عاشور،
मैदान करबला की शब आशूर भी बड़ी अजीब थी। खानदान अहले बैत आबाद है, फातिमा का बाग अभी आबाद है, हर बीवी के सामने उसका शौहर है, हर माँ के सामने उसका बेटा है। विद इन 24 आवर्स ये बाग है फातिमा इस तरह उजड़ेगा कि फिर ज़हूर इमाम तक तो आबाद नहीं होगा। यही बीवियां बेवा हो जाएंगी, यही बच्चियां यतीम हो जाएंगी, यही माओ के बेटे दुनिया से उनके आंखों के सामने लाशें पड़े हुए। बल्कि आज तो फिर भी टेंट में बैठे हैं, कल तो ये जलती रेती पे बैठी होंगी। तो आज की रात हुसैन ने एक इम्तिहान लिया, जो आप शब आशूर सुनते हैं, दोनों मसाइब को जमा करना मुश्किल हो रहा है। तो क्या देखा कि पहले मर्दों को फिर औरतों वाला इम्तिहान भी थोड़ा सा इशारा कर चुका हूं। औरतों का इम्तिहान क्या लिया? किसी औरत से जाके बात नहीं, बल्कि खेमा गाह में जितने खेमे हैं बीवियों के, हुसैन बाहर से हर खेमे को देखते जा रहे कि वहां पे जो बीवी है उनका रिएक्शन क्या। हर खेमे में हर बीवी बहुत खुश नजर आ रही और कल के जिहाद के लिए अपनी औलाद को तैयार कर रही है। लैला है तो अकबर को तैयार कर रही हैं, फरवा है तो कासिम को तैयार कर रही हैं, जैनब है तो औन को और मोहम्मद को अपने सामने बिठाए। मगर हुसैन के कान में किसी के रोने की आवाज है। ये कौन बीवी है कि जो आज रात रो रही है? हुसैन ने देखा ये तो रबाब का खेमा है जहां से रोने की आवाज आई। मेरा मजलूम आका रबाब के खेमे में दाखिल हुआ, देखा रबाब असगर के गहवारे पे सर रखे हुए रो रही। मर्दों से ज्यादा वो खवातीन तड़पेंगी कि जिनकी गोद में कोई छोटा बच्चा। रबाब को देखा वो गहवारे पे सर रखे रो रही। हुसैन ने कहा रबाब क्या बात है, खैरियत तो है, असगर सलामत तो है ना, ऐसा ना हो कि प्यास से बच्चा मर गया। कहा नहीं मौला खैरियत तो है। तो फिर क्यों रो रही? कहा मैं इसलिए रो रही हूं कि जब मेरी शादी हो के मैं आपके घर में आई तो मैंने अपने आप को कायनात में सबसे खुशकिस्मत समझा। मैं फातिमा ज़हरा की बहू बनी हूं, मैं अली मुर्तजा की बहू बनी हूं, इससे ज्यादा किसी औरत के लिए क्या खुशकिस्मती। और फिर मेरे लिए औलाद पैदा हो, खुदावंदा मैं और खुश हो गई। शादी हो और औलाद ना हो तो एक मसला, और औलाद भी किस तरह पैदा हो, कंप्लीट फैमिली जिसे कहती। पहले एक बच्ची पैदा हो जिसका नाम सकीना, फिर मेरा यह असगर बेटा पैदा हुआ, असगर है, बेटा भी हो गया, बेटी भी हो गई। यही तो चाहिए ना, हर माँ को बेटा भी हो बेटी भी हो। लेकिन मौला मैं अब तक अपने आप को सबसे खुशकिस्मत समझ रही थी, आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं तो बड़ी बदकिस्मत हूँ। भाई क्यों? का मौला मैं देख रही हूँ हर बीवी अपनी अपनी कुर्बानी तैयार कर रही है। ये कैसे शहजादी फातिमा के सामने सुरखरू जाएंगी? मेरे पास तो शहजादी को पेश करने के लिए कोई तोहफा भी नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी औलाद लड़की है। लड़कियां तो मैदान में जा ही नहीं सकती, और जो मैदान में जा सकता है लड़का ना मर्द, तो वो इतना छोटा है कि घुटनों के बल चला के भी नहीं ले जा सकते। मौला दो औलादें दोनों जिहाद में काम नहीं आएंगी। मुझे नहीं मालूम कि आका ने क्या जवाब दिया। मैं होता तो हाथ जोड़ के कहता शहजादी आपकी औलादें तो सबसे बड़ा जिहाद करेंगी। ये नन्ही सकीना जिंदान शाम में मातम करके यजीदियत को खत्म करेगी, और आपका असगर तो ऐसा जिहाद करेगा कि ऐसा जिहाद तो अब्बास और अकबर भी ना कर सके। क्या मैंने तौहीन कर दी? नहीं। अब्बास ने जिहाद किया कोई यजीदी रोया, अकबर ने जिहाद किया कोई यजीदी रोया। असगर का अजीब जिहाद था कि फौज यजीद मुंह फेर के रोने लगी। आपके असगर का सिर्फ अपने नन्ही सी जबान को सूखे होठों पे फेरना, ये अब्बास के नेज़े से बड़ा हथियार है, या अकबर की तलवार से बड़ा हथियार। और वो वक्त आ गए, अगला दिन आया, रबाब अभी रो रही, अगला दिन आया, वो वक्त आ गया, हुसैन अकेले रह गए। आज शब्बीर पे क्या आलम तनाई, अब्बास मारे गए, अकबर मारे, अकेले रह गए। तल्ला ज़ैनबिया पे जाके कहा हल मिन नासिरिन यंसुरुना। बाकी मसाइब तो कल पढ़ूंगा। एक मर्तबा खेमे से बीवियों के रोने की आवाज आई, खेमे तल्ला ज़ैनबिया के पीछे ही है। हुसैन गए, ज़ैनब क्या बात? कहा भैया तूने कहा हल मिन नासिरिन यंसुरुना। असगर एक मर्तबा गहवारे में तड़पने लगा। शायद याद दिला रहा हूं बाबा, 28 रजब को जब मैं अपनी बहन फातिमा सुगरा की गोद से अलग नहीं हो रहा था, तो तूने मुझसे कहा था असगर बेटा मुझे करबला में तेरी जरूरत है।
تو ابھی تو تیرا اصغر زندہ ہے، ابھی حل من ناصرین نہ کہے، جب اصغر بھی مارا جائے تب کہنا۔ حسین اصغر کو لے کے چلے، ٹیلے پہ آئے، مصائب آپ کے سنے ہوئے، میں آخری جملوں پہ آ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ لشکر یزید نے کہا کہ حسین قرآن لا رہے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے۔ جب ابا ہٹائی تو دیکھا قرآن تو ہے لیکن ایک ننھا قرآن، 6 مہینے کا بچہ، اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے، تم میں سے کوئی اس کو پانی بھی نہیں دے سکتا۔ حسین نے پھر بچے کو زمین پہ لٹا دیا، شاید تم سمجھ رہے ہو کہ اصغر کے نام پہ خود پانی پیوں گا تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، آج بھی اصغر کو پانی پلا دو۔ پھر بھی کوئی نہ آیا تو حسین نے اصغر کو گود میں لیا، کہا اصغر تم حجت خدا کے پوتے ہو نا، تم خود اپنی فریاد ان سے کرو۔ بس اصغر نے لشکر یزید کی جانب گردن پھیری اور اپنی ننھی سی زبان سوکھے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی۔ اللہ! لشکر یزید ایک مرتبہ منہ پھیر کے رونے لگا، اور خالی رونے نہیں لگا، ایک مرتبہ بغاوت کے آثار ہو گئے۔ عمر سعد گھبرا کے ہرملہ کے پاس آیا، ہرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام کاٹ دے، اگر تھوڑی دیر اور اصغر اس طرح رہا تو میری فوج میرے اگینسٹ ہو جائے گی۔ ہرملہ نے ایک مرتبہ دیکھا میرے پاس کون سے تیر ہیں، ایک بھال کا تیر تھا، یہ عرب میں کسی آدمی کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا، دوسرا تیر تھا 3 بھال کا۔ 3 بھال کا تیر مارا جاتا ہے جب کسی گھوڑے کی گردن توڑنا ہو یا کسی درخت کے اندر سوراخ کرنا ہو۔ اس نے وہ 3 بھال کا تیر اٹھایا، کہاں گھوڑے کی گردن، کہاں اصغر کا ننھا سا گلا۔ علماء نے لکھا ہے تیر کا اپنا وزن اور ویٹ اصغر کے وزن سے زیادہ تھا۔ ایک مرتبہ کمان کھینچی، تیر چلا، اصغر کے گلے میں اس طرح لگا کہ اصغر کا گلا ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھج گیا، خون جاری ہوا۔ کل میں نے پڑھا تھا کہ حسین نے اکبر کے سینے سے برچی کھینچنا چاہی تھا، آج سنیے کہ حسین نے اصغر کے گلے سے تیر نکالنا چاہا، ننھا بچہ ہے تکلیف سے تڑپ گیا۔ حسین نے کہا اصغر بیٹا مجھے پتا ہے تجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن تو علی مرتضیٰ کا پوتا ہے، حسین جیسے صابر کا بیٹا ہے، عباس کا بھتیجا ہے، میں تیر نکالتا ہوں تڑپنا نہیں۔ اب حسین نے تیر نکالا، اصغر رکا رہا مگر نہیں، اصغر نہ رکا رہا، اصغر دنیا سے گیا۔ حسین نے خون اپنے ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے، آسمان کانپ گیا، مولا یہ خون ادھر نہ آنے پائے، قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ حسین نے یہ خون زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین کانپ اٹھی، مولا یہ معصوم اور بے گناہ خون زمین پہ نہ آنے پائے، قیامت تک کچھ پیدا نہ ہوگا۔ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، لیکن مل گیا اصغر کو خون کا ٹھکانہ۔ ایک مرتبہ حسین نے چہرے پہ ملا، نانا کے سامنے جاؤں گا نانا رسول خدا، یہ میرے اصغر کا خون لے کے آپ کے سامنے آیا۔ بس ایک جملہ میں اور ایسا کہہ رہا ہوں جو میری شروع کی مجلس سے ذرا کنٹراڈکٹ ہے۔ حسین جیسا نفس مطمئنہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا نا، لیکن کربلا میں اونلی 1 سیکنڈ ایسا آیا کہ حسین بھی پریشان ہو گئے۔ کب؟ جب اصغر کا ننھا سا لاشا ہاتھ میں، کیا کروں اس لاشے کا؟ خیمے میں لے کے جاؤں تو کیا ماں یہ لاشا دیکھ کے برداشت کرے گی؟ مر جائے گی رباب۔ اور اگر خیمے میں نہ لے جاؤں تو کیا کروں؟ 7 مرتبہ میرا مولا آگے گیا، 7 مرتبہ پیچھے ہٹا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامر۔ کل آپ عمل عاشور کریں گے نا، حسین فیصلہ نہیں کر پا رہے، نفس مطمئنہ۔ اور ایک روایت ریاض القدس کی پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں، آخر ٹیلے کے پیچھے گئے، دفن کر کے آ گئے۔ 11 محرم کی روایت سن لیجیے، آخری جملے۔ 11 محرم عمر سعد نے کہا کہ شہیدوں کے سر کاٹ کے نو کے نیزہ پہ بلند کرو، سارے سر آ گئے۔ عمر سعد کہتا ہے اصغر کا سر کہاں؟ فوج نے کہا نہیں، اصغر کا تو لاشا ہی نظر نہیں آ رہا۔ عمر سعد نے کہا تو کہاں گیا لاشا؟ فوج نے کہا ہمیں کیا پتا، ہم تو منہ پھیر کے رو رہے تھے۔ شمر نے کہا میں اصغر کا لاشا ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ ایک نیزہ ہاتھ میں لے کے چلا ہے، اس ٹیلے کے پیچھے گیا ہے جہاں حسین گئے تھے اور خالی ہاتھ آئے۔ یہی کہیں حسین نے اصغر کو دفن کیا، کوئی نشان تو نہیں لگا ہے نا۔ اب وہ زمین میں نیزہ گاڑتا ہے نکالتا، زمین میں نیزہ گاڑتا ہے نکالتا،
لیکن اب جو زمین میں نیزہ گاڑ کے نکالا، نو کے نیزہ پر ایک ننھا سا لاشا نظر آ رہا. اصغر نے اصغر کے لاشے کو ایک ہاتھ سے پکڑا، دوسرے ہاتھ سے خنجر نکالا، اصغر کے گلے پہ خنجر پھیرا. خیمہ گاہ پہ سکینہ منظر دیکھ رہی ہے. پھوپھی اماں ذرا آ کے دیکھ، کربلا میں ہر ایک مرتبہ مارا گیا، ارے میرا اصغر بھیا 2 مرتبہ مارا جا رہا.